ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈرگ ابیوز یعنی منشیات کے ایک بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے. اور اگر اسٹیٹسٹیکلی بھی آپ دیکھیں اس کے نمبرز کافی اسٹیگرنگ ہیں، جس میں لگتا ایسا ہے کہ 7% جو ملکی شرح ہے اس میں اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے ہر سال ڈرگ ابیوز کے حوالے سے. اور اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ فگرز دیکھیں تو ان کی 70% جو لوگ جو ڈرگ ابیوز میں مبتلا ہیں وہ تقریباً 20 سے 30 سال کی عمر کے درمیان میں ہیں، جو ایک کافی یعنی عجیب قسم کا فگر ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جو یوتھفل پاپولیشن ہے وہ انکلائنڈ ہے ڈرگ ابیوز کی وجہ سے. اور اس میں جو میجر ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس میں جو کیمیکل ڈرگز ہیں، جس میں کرسٹل میتھ ہے یا لائسرجک ایسڈ ہے، پارٹی ڈرگز جن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ان کی یوزج کے حوالے سے کافی جو ہے پریشان کن رپورٹس جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. ملک کا ایک پریمیئر ادارہ ہے اینٹی نارکوٹکس فورس، وہ مینڈیٹڈ ہے اس کی روک تھام کے لیے بھی اور ایسے لیجسلیشنز اور ایسے قوانین کو انہانس کرنے کے لیے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس ٹریفکنگ کو بھی روک سکے اور لوگوں کو اس کے بارے میں سینسٹائز بھی کر سکے، خصوصی طور پر تعلیمی اداروں کے اندر. ان کو خود بھی جو ہے وہ پرابلمز ہیں، کیونکہ یہ صرف 3100 اہلکار ہیں پورے ملک کے اندر، لیکن یہ ایک انٹر کوآرڈینیشن جو ٹاسک فورس ہے اس کے ذریعے اپنا کام جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس آج ہم نے مدعو کیا ہے اے این ایف کے ہیڈ کوارٹرز کے ڈیپٹی ڈائریکٹر احمد بن طارق کو، اور ان سے یہی سوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے این ایف جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. بہت شکریہ احمد صاحب ٹائم دینے کے لیے. ڈرگز جو ہے یقیناً ایک معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہے اور جتنے پریشرز اور سائیکولوجیکل ایشوز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اسی طرح ایک ارریگولر یوزیج اور نان ریگولیٹری یوزیج جو ہے وہ سامنے وہ آ رہی ہے. لیکن خصوصی طور پر آئی وانٹڈ ٹو آسک، کیونکہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے جو ہے بار بار یہ کمپلینٹس بھی آتی ہیں اور نیوز کے اندر تو آتا بھی ہے، لیکن جب ہم جنرلی بھی معاشرے میں پوچھتے ہیں تو کرسٹل میتھ اور میتھ ایمفیٹامینز اور ایون لائسرجک ایسڈ کے جو ہے وہ کیسز جس کو پارٹی ڈرگز وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں، سو اٹ از ون آف دا پرابلمز جو سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ سپلائی چین کے حوالے سے ذرا بتائیں، آ رہی کہاں سے ہے پہلے سب سے پہلے؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ افتخار صاحب، فیل آنرڈ ٹو بی ہیئر ٹوڈے. اور جس طرح آپ نے بات کی تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا سکوں، تاکہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ میتھامفیٹامین کا بہت زیادہ جو ہے، یہ ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ایز اے سنتھیٹک ڈرگ. پرائمریلی 2 قسم کی ڈرگز ہیں، ایک آرگینک ہیں جو پلانٹ بیسڈ ہیں اور یہ سنتھیٹک. اے این ایف کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس ایک اسٹریٹجک فورس ہے. وی آر اونلی لمیٹڈ ٹو 3160 personnel including the admin and all that throughout the country. We are operating through only 33 police stations. So مینڈیٹ اور وہ ایمبٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو اب آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کیوں اتنا زیادہ چل رہا ہے اور یونیورسٹیز میں، تو اس میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شاید ایسا واحد پروفیشن ہوگا جہاں پہ ریپیٹ کسٹمر نہیں ملتا آپ کو، کیونکہ جو ایک دفعہ لگتا ہے وہ مور اور لیس ہی از آلموسٹ اے گون کیس. سو اس لیے اس کے اندر سب سے زیادہ ٹارگٹ یوتھ کو کیا جاتا ہے. سو اس لیے وہ ہمیں زیادہ، اور کیونکہ الحمدللہ بینگ اے پاکستانی آئی ایم پراؤڈ کہ ہمارا ہیومن کیپٹل ہے، یہ ہیومن ریسورس ہے. سو اس لیے یہ زیادہ ہم اس کے اوپر ایمفسائز بھی کرتے ہیں. وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، اور اسی لیے اس کے اوپر زیادہ نظر آتا ہے. اچھا، یہ آتا کہاں سے ہے جو اب آپ کا کوشچن ہے سر؟ کیٹیگوریکلی آئی کین ٹیل یو کہ پاکستان الحمدللہ 2001 سے لے کے اب تک پاپی فری اسٹیٹس کو انجوائے کر رہا ہے. سو وی آر not the producer of any kind of drugs. Unfortunately ہم لوگ ایک وکٹم اسٹیٹ بھی ہیں اور ٹرانزٹ اسٹیٹ بھی ہیں. مور اور لیس ہمارے بارڈر ایریاز سے آپ یو نو کہ وہاں سے ساری یہ بنتی ہے اپروکسیمیٹلی 80%، مور دین 80% اوپیم افغانستان سے. سو وہ یہاں سے کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے، ٹارگیٹنگ دی افریقن کنٹریز اور آپ کے جو گلف کنٹریز GCC کنٹریز ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. سو روٹ یہ یہاں پہ پروڈیوس نہیں ہو رہی، اٹ از ناٹ بینگ پروڈیوسڈ ہیئر. یس، سم ٹائمز ایسے کیسز ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ رپورٹ بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایسی فیکٹریز کو یا ایسی ان کو جو ہے نا ڈسمینٹل کیا جاتا ہے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی کہ وہ پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی، وہ میئرلی ری برانڈنگ یا ری پیکیجنگ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، دس از واٹ آلسو آئی وانٹڈ ٹو آسک، کیونکہ جب ہم یہ ری برانڈنگ اور ری پیکیجنگ کی آپ نے بات کی تو ایون اس میں جو ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسے کیمیکلز ملا لیتے ہیں جو اس کو زیادہ انٹاکسیفائی بھی کرتے ہیں اور وہ ڈیڈلی بھی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں. اچھا، بالکل.
دیکھیں اب جب ہم بات کرتے ہیں نا آرگینک جو ڈرگز ہیں، مثال چرس ہے، ہیروئن ہے، سو وہ ایک پودے سے نکلنا ہے، وہ مور اور لیس اس کے اندر بہت تھوڑا فرق آئے گا. اب جو آپ کا سوال ہے یہ ہے سنتھیٹک، اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز مکس ہوتے ہیں، ٹوائلٹ کلینر بھی جائے گا اس کے اندر، ایسڈز بھی جائیں اور گے، بہت سارے لوکل ڈیریویٹو نام بھی اس کے آ جاتے ہیں. سو کیونکہ اس کی کمپوزیشن فکس نہیں ہے، سو دیٹ بیکمز مور ڈیڈلیئر، کیونکہ اس کے اندر مثال کے طور پہ کوئی ایک کمپاؤنڈ کی اگر کمپوزیشن کم زیادہ ہو جاتی ہے، سو وہ دیٹ کوڈ ایڈورسلی افیکٹ یو. اور اسی لیے ان کو ڈیزائنر ڈرگز کہتے ہیں. چاہے مور ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے پتہ لگا کہ 3 چیزیں ملا کے ہم نے آئس بنائی ہے، ہمارے لا انفورسمنٹ کو پتہ لگ گیا، ہم نے اس کو بین کر دیا، یا اب وہ کیا کرتا ہے کیونکہ اب وہ تو گزر نہیں سکتی، اس کے اندر وہ ایک انگریڈینٹ ایڈ یا مائنس کر دیتا ہے، میڈیکل کمپوزیشن اس کی بدل جاتی ہے، کیمیکل کمپوزیشن. سو وہ اگین فار دا ٹائمنگ الاؤ کی جا رہی ہوتی ہے یا گزر رہی ہوتی ہے، دیٹ مومنٹ وی آئیڈینٹیفائڈ، تو وہ اس کے اندر ہو جاتا ہے. سو یس یہ بہت زیادہ خطرناک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اس کے اندر جو پوٹینسی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، اسی لیے اس کے اندر جو ہے زیادہ ہے. پلس کیونکہ سنتھیٹک ہے یہ نروس سسٹم کو ڈائریکٹلی افیکٹ جس طرح باقی بھی کر رہی ہیں. اس کے اندر بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اب آپ کا سوال ہے کہ اس کے اندر کتنا زیادہ پوٹینسی یہ کہاں سے آتی ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کا وڈرال بہت زیادہ ہے. ریزن بینگ جو آپ کے ٹریڈیشنل ڈرگس تھیں اس کا شاید ہمیں 2 4 6 دفعہ استعمال کرنے کے بعد باڈی ڈیپینڈنس کریٹ کرتی ہے، ناٹ مینٹل، باڈی. ویئر سنتھیٹک ڈرگز جو ابھی آپ جس نے بات کی، ایل ایس ڈی، ایم ڈی ایم اے، ایکسٹیسی، یہ آپ کی ایم ڈی ایم اے ہو گیا، یہ آپ کی میتھ کرسٹل، یہ آپ کو پہلی دفعہ میں نہیں تو میکسیمم دوسری دفعہ میں یو آر این ایڈکٹڈ پرسن. سو اس کے لیے پھر اس کا بہت زیادہ جو ہے وڈرال اسٹرانگ ہے، اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی ریلیٹیولی مشکل ہو جاتی ہے. اور آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ایسے کیسز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ انڈر دی انفلوئنس اس نے اپنے لوگوں کو ہی، اپنے پیاروں کو بھی جو ہے نا نقصان پہنچایا. بہت سارے اسٹوڈنٹس میں تو ہے ہی ہے، لیکن ایون آفیشلز جو ہیں جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈومیسٹک وائلنس سے شروع ہو کر جو ہے وہ قتل و غارت تک جو ہے وہ بات وہ چلی جاتی ہے. اینڈ ملٹیپل کیسز جو ہے وہ ایسے سامنے آتے ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ این ایف جو ہے وہ کچھ ریسرچ وغیرہ بھی ضرور کرتی ہوگی اور کنسلٹیشنز بھی جو ہے وہ لیتی ہوگی. ریزنز، واٹ آر دا ریزنز اٹریکشن؟ اچھا اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے، اے این ایف اس کو بالکل دیکھتی ہے. انفیکٹ جو اب ریزنس کی بات کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی میتھ ہے شاید 2 کے میلز میں یہ زیادہ ہے، بٹ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید خواتین میں نہیں، خواتین میں بھی یہ چیز صلاحیت کر گئی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی جیسا ہماری بات ہو رہی تھی کہ میلز میں یا اسٹوڈنٹس میں جب بات کی جاتی ہے تو پرفارمنس انہانسر کے نام پہ ان کو بیچا جاتا ہے کہ آپ کے اٹینشن سپین بڑھ جائے گا، نمبر اچھے آئیں گے. سملرلی بچیوں کے لیے بھی، بٹ ان کو ساتھ ایک اور آئیڈیا بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی آپ اس کو استعمال کرنے سے ویٹ لاس کریں گے یا اپنے فگر کو مینٹین کر سکیں گے. سو وہ ایک میتھ ہوتی ہے. اے این ایف کیا کر رہی ہے یا اس کے لیے کیسے ریسرچ کو دیکھتی ہے؟ سر اکراس دی کنٹری جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہم لوگ آپریشنس کرتے ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کروں کہ اگر میں صرف اس سال کی بات کرتا ہوں تو کوئی اراؤنڈ 2059 کیسز ہم نے رجسٹر کیے ہیں. آن ایوریج ہم 2000 کیس سال کے رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں. ان میں مور دین 2030 پیپل جو ہیو بین اریسٹڈ اور اکیوزڈ ہیں، اور ان میں 77 کے قریب فارنرز بھی انوالو ہیں. سو ہم لوگ اس کے اندر جو کیا کر رہے ہیں وہ اچھا اس کے ساتھ یہ تو ایک اسپیکٹ ہے ہمارا سپلائی کا جس طرح آپ نے بات کی. پھر جب اسٹوڈنٹس کی اور ان کی بات آتی ہے تو ان کو ہم تھوڑا سا ایز اے وکٹم بھی دیکھتے ہیں اور وی ڈونٹ وانٹ کہ ان کا جو فیوچر ہے وہ ڈسٹروائے ہو. سو اس کے لیے پھر ہمارا ایک اور سیکشن چلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن. سو دی آئیڈیا از پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈیمانڈ کو کم کر سکیں سو دیر ول بی نو نیڈ. سو اس کی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر میں اس سال کی بات کرتا ہوں کوئی مور دین 6000 کے قریب ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز اکراس دی کنٹری کی ہیں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن کی، اور پرائمریلی ان میں اگین یوتھ ہماری جو ہے وہ پرائم ٹارگٹ ہوتی ہے. ریزن بینگ کہ ہماری جو ڈیموگرافک پیرامڈ ہے اس میں اپروکسیمیٹلی 60% کے قریب تو ہماری یوتھ ہے، اربن ایریاز کے اندر اربن بھی، اور یوتھ ہے ہماری. سو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل کو چل کے آگے ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنا ہے.